شکرگزاری سے بھرا ہے آج ساری برکت کے لیے جو بچوں کے وسیلے سے اور ان کے اساتذہ کے وسیلے سے ہم پا رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو ان ملکوں میں رہتے ہیں اردو کے اعتبار سے آگے بڑھنا، چلنا، پڑھنا، اس میں حصہ لینا جو ہے یہ کافی دشوار اور مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے نہیں لائٹ ٹھیک جو بچے یہاں پہ لائٹ چاہیے، لائٹ کہہ رہی ہے یہ والی آن کر دیں۔ یہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود جو ہے جو اساتذہ بھی یہیں پہ انہوں نے پیدائش ان کی ہوئی، اور یہ بچے جو ہیں یہ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش ہے کہ وہ اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے انہیں، اس میں وہ حصہ لے سکیں۔ سو ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور میری دعا ہے خدا کے گھر سے کہ خداوند کا جلال اور خداوند کی بڑی برکت جو ہے وہ ان زندگیوں پہ ٹھہری رہے۔ آمین۔ پچھلے دنوں میں خدا نے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ دیا بیٹی کیارا کی صورت میں، اور ہم پچھلے ہفتے میں ادھر نہیں تھا بلکہ بچوں کے پاس تھے، میں اور میری اہلیہ اور نہمیہ، اور ہم نے بڑا مس بھی کیا عبادت کو، لیکن ہم سب جو ہے پورا گھرانہ وہاں پہ بیٹھ کے شروع سے آخر تک ہم بڑے بے چین ہو گئے کہ 45 منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی عبادت شروع نہیں، شاید غلط کسی جگہ لگا دیا انہوں نے، تو میں بار بار فون کر رہا تھا ادھر ادھر، تو شاید فون بند تھے کافی عزیزوں کے عبادت کے درمیان، ظاہری بات ہے ہونے چاہیے، تو مجھے پھر لگ رہا تھا عبادت تو شروع ہے تو ہم تو عبادت ہی نہیں اٹینڈ کر پا رہے، اور پھر اچانک سے جو ہے پوزیشن کا نہیں وہ آ گئی دیکھیں، اور پھر ہم سب نے جو کیارا ہے اس کے دادی دادا، ہم نانی نانا جو ہے اس کا ماموں ماما پاپا جو ہے ہم سب بیٹھ کے ہم سب نے خوب انجوائے کیا خداوند کی برکت کو، جو گیتوں کے وسیلے سے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جو ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہی محسوس ہو رہے تھے، برکت پا رہے تھے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آج جو ہے میرے پاس 15 منٹ ہے چھوٹی سی بات جو ہے آپ کے درمیان بانٹنے کے لیے، اور آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب تھا، اور اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک بیٹی ریچل نے اور بیٹے نہمیہ نے مل کر انگلش میں اور اردو میں پڑھا ہے، میں اس کو دوبارہ سے تلاوت نہیں کرنا چاہتا، آپ سب نے سنا ہے، اور میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ کرسمس کے تعلق سے اور پھر بچوں کے تعلق سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اور آپ کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے، اور یہ خبر اور یہ اشتہار میرے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو پہلا کرسمس منایا گیا اس پہلے کرسمس کے اندر جو ہے وہ لائٹیں اور کپڑے اور کھانے اور ترتیبیں اور یہ ساری چمک دمک جو ہے یہ پہلے کرسمس کا سینٹر پوائنٹ بالکل نہیں تھا۔ جو پہلا کرسمس منایا جا رہا تھا جس کا ذکر آج پڑھا گیا ہے، اس پہلے کرسمس کا سینٹر پوائنٹ جو تھا وہ خداوند یسوع المسیح تھا، چرنی میں پڑا ہوا وہ معصوم بچہ جو اس دنیا میں آیا اور اس کے لیے مریم کے پاس
یوسف کے پاس، گڈریوں کے پاس، مجوسیوں کے پاس، ہیرودیس کے پاس، بادشاہی محلوں کے اندر طرح طرح کی کہانیاں اور ایسی الہی انوالومنٹ وہاں پہ موجود ہے کہ انہیں کپڑے لتے چمک دمک سے اب کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے اور یہ بچہ جو آیا ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص بچہ ہے جو دنیا میں پدھارا ہے اور دنیا میں آیا ہے۔ آج میرا اور آپ کا کرسمس کیسا گزرتا ہے؟ کپڑے پہننا، چمک دمک، لائٹیں وائٹیں لگانا یہ بری بات نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن اگر ہمارے اندر اس پورے سیزن کے درمیان صرف فیسٹیول اسپرٹ کام کرتی ہے، صرف ایک ایسی روح جو عید منانا چاہتی ہے، جو جشن منانا چاہتی ہے، جو صرف پہننا، کھانا اور بننا سنورنا چاہتی ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ بالکل بھی حقیقی کرسمس نہیں، نہ ہی اس کی یہ روح ہے، نہ ہی اس کی یہ ڈیپتھ ہے، بلکہ جو ضروری بات ہے، باقی چیزیں رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن مسیح کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق اور واسطہ ہو جائے۔ کس طور سے؟ ایسے نہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، نو، اب وہ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے۔ جو لاسٹ برتھ ڈے ہم نے منایا وہ ماسی کا تھا، مسز سراب خان تھا، تو جب ہم ان کا برتھ ڈے منانے گئے تو ہم ان کی عمر کے لحاظ سے تحائف لے کے گئے۔ ہمارے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ آپ جب بھی کسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا یا ہوئی تھی اس وقت وہ خداوند یسوع مسیح کا جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ مسیحوں کے ذہن میں ایک ہی پکچر ہوتی ہے، وہ چرنی میں پڑا ہوا چھوٹا سا بچہ جو کہ آج سے 2022 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اور وہ آیا۔ جب آپ کرسمس منائیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بزرگ خداوند یسوع المسیح جس کی عمر اس بزرگ کی 2022 سے بھی زیادہ ہے، اس کی وہ عمر جو جسم میں زمین پر ہوئی ان کی، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ حقیقی کرسمس جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طور سے منائیں۔ تو نہ صرف یہ خاص بات، اور دوسری اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج، کہ اس بچے کو جو چرنی میں آیا اس کے لیے مریم اور یوسف تیار ہیں تاکہ اس کی پرورش کر سکیں۔ آج سنڈے اسکول بھی ہے تو میں سنڈے اسکول کے ریفرنس سے اس چھوٹی عمر میں تو بہت کچھ انہیں بتایا اور سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم جو والدین ہیں، ہم جو بڑے ہیں جو ان کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد باتیں کرتے رہتے ہیں، جن کو یہ دیکھتے رہتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں، ان کے ریفرنس سے میں چند ایک باتیں جو ہیں اس دوسری پوائنٹ میں آپ کے اور اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی تیاری کی جاتی ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، جوتی خریدی جاتی ہے، فیڈر خریدا جاتا ہے، بیڈ خریدا جاتا ہے، بستر خریدا جاتا ہے، اور اس کی اور بہت سی لوشن اینڈ ڈس یو کین نیم اٹ، بہت سی تیاری بچے کی جاتی ہے کہ اس نے آنا ہے اور اس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہیں، آپ تیار ہیں تاکہ جب وہ بچہ آئے تو آپ اس کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ نے میں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے جب آتے ہیں یا بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو تیاری ہے یہ صرف بیرونی تیاری ہے، یہ وہ تیاری ہے جو ہم باہر کی چیزوں کے لیے کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے کیسے مدد کرنی ہے۔ ایک تیاری جو ہے وہ اندرونی تیاری ہے جس کے لیے ماں باپ بالکل تیار نہیں ہوتے، جس کے لیے ماں باپ
اعلان نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے کہ اولاد جب آئے گی تو اس اولاد کی اندرونی تیاری کے لیے، اس کی روح کی تیاری کے لیے، اس کی روح کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوں یا میں تیار نہیں ہوں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ بچے خدا کی میراث ہیں۔ یہ بچے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور جو تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہمارے گھروں میں، جو یوتھ میں آتے ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ خدا کی میراث ہے، یہ خدا کی پراپرٹی ہے، یہ خدا کی جائیداد ہے جو اس نے آپ کو دی ہے، یہ خدا کی پروڈکٹ ہے جو اس نے بنا کے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بہت ہی محتاط ہونا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا، تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کون سی سچائی؟ وہ سچائی جو آزاد کر دیتی ہے۔ کس چیز سے آزاد کر دیتی ہے؟ لغو باتوں سے، محمل باتوں سے، جھوٹی باتوں سے، بے معنی باتوں سے، بے مطلب خبروں سے، ان ساری چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے سچائی۔ اور جب میں سچائی کا مطلب دیکھ رہا تھا تو سچائی کا مطلب ہے اوریجنل انفارمیشن۔ سچائی کا مطلب کیا ہے؟ اوریجنل انفارمیشن۔ اور آپ جب بھی کوئی چیز لے کے آتے ہیں، خرید کے گھر میں لاتے ہیں، تو جب آپ اس پیکٹ کو، ڈبے کو کھولتے ہیں تو سب سے اوپر کیا چیز آپ کو ملتی ہے؟ کوئی بتائے گا جماعت میں سے؟ جب آپ مشین کو لے کے آئے، کوئی پروڈکٹ لے کے آئے، اس کو کھولتے ہیں تو سب سے اوپر کیا ملتا ہے آپ کو؟ سوری، مانوال۔ شاباش۔ سب سے اوپر آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہے، اور یہ مانوال جو ہے اس کا مطلب ہے دا ہارٹ آف دا میکر، دا مائنڈ آف دا میکر۔ اس نے جب آپ پیکٹ کھولتے ہیں سب سے اوپر مینول رکھا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس پروڈکٹ کا بنانے والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو ٹچ کریں۔ اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مائنڈ کو کھول کے تو اس کو پڑھیں، اس میں انسٹرکشنز ہیں۔ ویسا ہم کبھی نہیں پڑھتے، ہم اتنی چیزیں خریدتے ہیں نہیں پڑھتے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور ہم اس کے آدھے سے زیادہ فنکشن جانتے نہیں ہے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مینول نہیں پڑھتے، ایک دو کام کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ سب سے اوپر مینول ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جو کتابچہ ہے یہ پڑھا جائے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے موٹے موٹے لفظوں میں، پہلی پیج کا جب آپ الٹتے ہیں، ریڈ می کیئرفلی اینڈ کمپلیٹلی، یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہر کتابچے کے اوپر۔ تو یہ پروڈکٹ جو بچوں کی خدا کی ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے، جب وہ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہے تو اس کے لیے جو مینول اس نے آپ کو دیا ہے وہ یہ کتاب مقدس ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بچے وہ آپ کے ہاتھ میں دیتا، اس سے پہلے کہ آپ ان بچوں کی آشا کریں، اس کی خواہش کریں، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کوشش کریں اور شادی کریں اور بچے ہوں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے کتاب مقدس کو پڑھیں۔ کیونکہ جب بچے کو ضرورت پڑے گی، جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو کہاں پہ آپ جائیں گے؟ گورنمنٹ کے پاس نہیں۔ کہاں پہ آپ جائیں گے؟ سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، ان چیزوں کے لیے جو اندرونی مسائل ہیں؟ نہیں، ان کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کو سچائی جاننی ہے، آپ کو اوریجنل انفارمیشن چاہیے، اور اوریجنل انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس پروڈکٹ کے بنانے والے کے پاس اوریجنل انفارمیشن ہے۔ ان بچوں کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے۔ ان بچوں کو بنانے والے کا نام یہوہ ایلوہیم گلوبل انٹرنیشنل یونیورسل کمپنی اس کا نام ہے، اس نے ان کو بنایا ہے۔
اگر آپ ان کی مدد کرنی ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے کہ یہ زندگی میں کچھ کریں، تو پھر آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس میں اترنا ہے، گہرے میں جانا ہے۔ آگے بعد 4 گیتوں پہ تالیاں بجا کے چلے جانا یہ کام نہیں ہے۔ کسی باتوں پہ جو ہے وہ بات چیت کر لینا بیٹھ کے، یہ بات نہیں ہے۔ میں اور آپ کلام کو پڑھنے والے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جب آپ کلام پڑھنا شروع کریں گے ریگولر، آپ اس معجزے کو دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں دعا شروع ہو جائے گی۔ کلام کو پڑھیے، اس مینول کو پڑھیے، اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کو دی گئی ہے، تاکہ ان بچوں کی اس ڈیوائن پروڈکٹ کی جو خدا نے آپ کے حوالے کیا ہے، اس کی مدد کر سکیں۔ اس کرسمس پہ اس کا تہیہ کریں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ تھینک یو جیسس۔ ستائش۔ چند لمحوں کے لیے مجھے غور کرنا ہے اپنی زندگی پہ،